اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پچھلے ہفتے ہم نے مرکبات شروع کیے تھے۔ مرکبات کیا ہیں؟ کمپاؤنڈز، اسم کے کمپاؤنڈز جس میں دو اسم ملا کے آپ کوئی ایک نئے معنی پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو کمپاؤنڈز ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مرکب تام ہوتا ہے اور ایک مرکب ناقص ہوتا ہے۔ مرکب ناقص کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملہ مکمل نہیں کرے گا، معنی اپنے مکمل نہیں کرے گا۔ جیسے حسین لڑکا یا آپ کہیں خوبصورت باغ، تو یہ آپ کو سمجھ میں تو آ گیا کہ آپ نے کسی چیز کے ساتھ اس کا ایڈجیکٹو لگا دیا اور اس کی ایک صفت ایلیبریٹ کر دی، لیکن جملہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ جو کمپاؤنڈز ہیں یہ جملے کے اندر آ کے اپنا سینس میک کرتے ہیں، اس سے ان کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہوتا ہے جملے سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ اور دوسرا جو کمپاؤنڈ ہے مرکب تام جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے، اور جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے یعنی کہ جو ناؤن سے مل کے بنتا ہے، اور ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے جس میں کہ فعل بھی ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو کام اور اس کا زمانہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پچھلی کلاس کے اندر یہ جو مرکبات تھے ان کو بڑی تیزی سے ہم نے کراس کیا ہے، کیونکہ یہ بڑے سمپل تھے۔ مرکب جاری کیا تھا؟ اسم سے پیچھے حرف جار لگا دیں۔ حرف جار کیا ہے؟ وہ شعر یاد ہوگا آپ سب لوگوں کو، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مدخلا ربا ہاشا من ادا فی ان علی حتی الا، بس اس کے بعد تو اب آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ اور چارٹ میں آپ کو دے دوں گا جس چارٹ سے آپ کو اس کے معنی پتہ چلنے شروع ہو جائیں گے۔ مرکب توصیفی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ تو الرجل العظیم، عظیم آدمی، تو وہ ایڈجیکٹو لگ جاتا ہے بس ساتھ میں ایک۔ اور مرکب عطفی کیا تھا کہ بیچ میں ایک حرف عطف آ جائے گا جیسے واو آ جائے گا یا ثم آ جائے گا، اور یہ کیا کرے گا؟ دو اسموں کو آپس میں ملا دے گا۔ آپ کہیں گے جا زید و حامد، تو جا تو خیر ایک فعل ہے، اس کو آپ ابھی ہٹا دیں۔ زید اور حامد، آئے زید اور حامد، تو یہ ہم نے بہت سارے پڑھے۔ اور اب ہم ایک ایسا مرکب پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے آپ کے سامنے ہم اس کو رکھیں گے اور جس طرح سے بعد میں ہم اس کی پریکٹس کریں گے، ہمارا فوکس کیونکہ مینلی قرآن ہے اور اسپوکن عربک ہے، تو ہوگا یہ کہ آپ کو یہ سارے مرکبات، جو مرکب اضافی خاص طور پہ جو کہ قرآن میں آئے ہیں اور جو ہم بولتے ہیں، وہ بہت لمیٹڈ ہو جائیں گے پھر، تو ان کی پہچان آپ کو بڑی آسان ہو جائے گی۔ اور کیونکہ ہم قرآن کا، تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ کورسز ہمارے ختم ہوں تو ہم پہ قرآن کو اس طرح سے پڑھیں گے، ایک ایک لفظ کو کھولیں گے، ایک ایک لفظ کی گرامیٹیکل انالیسس کریں گے، تو اس میں بھی آپ کو یہ پتہ چلتا جائے گا کہ یہاں پر مرکب اضافی اگر کسی ڈفرینٹ شکل میں ہے تو کیا ہے۔ تو اتنی تمہید کے بعد میں شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں، مرکب اضافی کے لیے آج میں آپ کے سامنے کچھ رولز رکھوں گا پہلے، پھر وہ مرکب اضافی میں بنانے کی کوشش کروں گا اس انداز میں کہ آپ لوگ صرف میرے انداز سے ہی اس کو سمجھ جائیں کہ یہ کیسے بنتا ہے۔ پہلا رول تو یہ ہے کہ ہم ریکگنائز کریں کہ مرکب اضافی ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، مرکب اضافی یہ ہے کہ میں اردو میں لکھوں کہ لڑکے کی کتاب، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک اسم ہے آپ کے پاس اور دوسرا اسم اس کے ساتھ اضافت میں ہے۔ اضافت کا مطلب ہے یہ اس کی پوزیشن میں ہے۔ اس کو ہم انگلش میں لکھتے ہیں بوائز بک۔ اچھا، بوائز بک جب آپ نے لکھا تو اس میں یہ اپوسٹرافی ایس نے وہ معنی دے دی ہے کہ یہ بک دراصل اس کے پوزیشن میں ہے۔ تو یہ جو معنی ہوتے ہیں جس میں کہ ایک اسم دوسرے سے اضافت کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، پوزیشن کہہ لیں آپ اس کو، وہ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ بولنے کے لیے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دو اسموں کے بیچ میں کا، کی، کے اور را ری رے لگتا ہے، یہ اردو میں لگتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ میری گاڑی تو ری لگ گیا، میرا گھر را لگ گیا، یا احمد کی گاڑی تو کی لگ گیا، یا احمد کا گھر تو کا لگ گیا۔ اور یہ آپ کہہ لیں کہ کسی فیملی کا نام لکھیں، فیملی کے بچے تو یہ کے آ گیا بیچ میں جمع میں، اور ہمارے بچے یہ کا کی کے راری رہے، اور یہ بہت ہی سمپل آپ کو اس کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے ڈیلی جو آپ کی لینگویج ہوتی ہے۔ انگلش میں ہم نے دیکھ لیا کہ اپوسٹرافی ایس یہ معنی دے دے گا، تو یہ دونوں جب ملیں گے مرکب اضافی کہلائیں گے۔ اچھا، مرکب اضافی جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ کو پچھلے سیشن میں مرکب توصیفی یاد ہے کہ میں کہہ دوں الولد الصالح، الولد الصالح، صالح کا مطلب ہے ایک اچھا بچہ، تو ہم کیا کرتے تھے؟ ترجمہ اس کا ریورس کرتے تھے۔
صحیح ہے. اور ہم کیا کہتے تھے؟ اچھا لڑکا. یہ آپ لوگوں کو یاد یاد ہی ہوگا. یا ہم کہتے تھے گڈ. اور یہ پھر بوائے. یہ ہم تھوڑا ریورس کر کے ترجمہ کرتے تھے اس کا. اگر یہ آپ کو یاد ہے تو مرکب اضافی میں بھی بالکل ایسے ہی ہوگا. مرکب اضافی میں یہ ہوگا کہ ترجمہ ہمیشہ ریورس ہوگا. جیسے میں یہ کہوں کہ لڑکے کی کتاب، تو کتاب پہلے آ جائے گی، لڑکا بعد میں آ جائے گا. ایک اور چیز یہاں پر جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے کچھ نام ہیں. وہ نام تھوڑے سے سوق آپ کو لگیں گے کہ میں نے شاید تھوڑے مشکل نام لے دیے، لیکن وہ نام بعد میں آپ کو رٹ جائیں گے کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے نا. تو اس میں ایک چیز ہے اضافت، اضافہ، جس کے معنی پوزیشن کے ہوتے ہیں، وہ تو اس کے اندر موجود ہے. تو کون کس کے پوزیشن میں ہے اس کو ہم نے عربی میں یاد کرنا ہے. جیسے جو کتاب ہے یہ مضاف ہے. مضاف کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو کہ کسی کے پوزیشن میں دیا جائے گا. اور لڑکا کیا ہے؟ یہ ہے مضاف الیہ. عربی میں یہ الیہ بہت آئے گا. جیسے جب ہم نے آپ کے سامنے پڑھا تھا مرکب اشاری، تو اس میں تھا اسم اشارہ، اور پھر تھا مشار الیہ، جس کی طرف کے اشارہ کر دیا گیا. تو یہ الیہ بہت آئے گا. اور یہ الیہ ہے کیا؟ یہ مرکب جاری ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے ہفتے. مشارن کا ترجمہ ہم جب انشاءاللہ تعالی فیل پڑھ لیں گے تو اس کا یہ ترجمہ بڑے آسانی سے آپ کر لیں گے. الہ کا مطلب ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے جی، اس کی طرف. تو مضاف الہ اس کی طرف مضاف ہے. یہ بس آپ ذہن میں رکھیں، مضاف اور مضاف الہ. اچھا، اب اس کو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ایک یہاں پر میں بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس کو انشاءاللہ بہت انجوائے کریں گے. جبکہ اس کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کافی ایک مشکل چیز ہے. میرا نہیں خیال یہ مشکل ہے. دیکھیں، لڑکے کی کتاب. اب لڑکا آنا چاہیے پہلے. تو لڑکا کیا ہے؟ لڑکا ہے الولد. یہ خاص لڑکے کا ذکر ہو رہا ہے نا. تو الولد، یا تو الولد ہوگا اگر خاص لڑکا ہے، یا کوئی عام کامن ناؤن ہوگا تو ولدن ہوگا. اور کتاب کیا ہوگی؟ سوری، یہ میں تھوڑا سا اس کی جگہ چینج کر دوں تاکہ ہمیں یہ یاد رہے. یہ یہاں پر آ گیا. ٹھیک ہے جی. لڑکا یہاں پر آ گیا کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. یا تو یہ الولد لکھیں گے یا ولد لکھیں. کتاب کیا ہے؟ یا تو اس کو الکتاب لکھیں گے، الکتابو اگر کوئی خاص کتاب ہے، یا اس کو کتابن لکھیں گے. یہ تو بڑی سمپل چیز ہے، ہم نے پہلے سیشن میں کی تھی. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اس والے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ہاؤ ٹو ریکگنائز کاکی کے راری رے ہو گیا، ریورس ٹرانسلیشن ہو گیا. مضاف کے کچھ رولز آپ کے سامنے آ رہے ہیں. یہ دو رول مضاف کے ہم نے یاد رکھنے ہیں. ایک رول یہ ہے کہ مضاف کے اوپر کبھی الف لام نہیں لگتا، اور مضاف کا اعراب خفیف ہوتا ہے. ان دونوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں صرف مضاف آپ کے سامنے رکھ دوں نا تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مضاف کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے. جیسے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ال ہے یہ ہٹا دیں. اب یہاں پر چلے ہم کھیلنا شروع کرتے ہیں. الکتاب. میں نے آپ سے کہا کہ اصول یہ ہے کہ ال اس کے اوپر کبھی نہیں لگے گا. چلیں ال ہٹا دیتے ہیں اس میں سے. یہ ہٹا دیا ال. تو بچا کیا؟ بچا میں تو پورا ہی دوبارہ لکھ دیتا ہوں، یہ نہیں تو مجھ سے. جب آپ نے ال ہٹایا اس میں سے تو یہ بچ گیا کتابن. دوسرا رول یہ ہے کہ اس کے اوپر اعراب خفیف نہیں ہو، خفیف ہوگا. خفیف کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ تنوین کے اوپر دو حرکتیں ہیں نا، یہ ایک حرکت رہ جائے گی. اس کو کہتے ہیں اعراب خفیف ہونا.
अब ये देखें, ये एक ऐसा शक्ल बन गई जो इससे पहले आपने कभी भी नहीं देखी थी। आपने शक्ल देखी थी या तो ये किताबू, या आपने देखी थी किताबुन। ये जो शख्स, ये जो चीज है मुजाफ, ये एक ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसमें ना तो अल आएगा ना तनवीन आएगी, तो आपको ये पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा कि ये चीज कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। लेकिन इसको पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि इसके बाद वाला इस्म क्या है ये आप देखेंगे। अब फर्ज करें ये बात हो रही है खास लड़के की, तो आप लगा दें अल किताबुल वलदू, किताबुल वलदू। तो यहां पर आप ये देखें कि ये जो अल है, क्योंकि ये लड़के की किताब है तो किताब भी खास हो गई। इसलिए अगर ये मुजाफ इलह जो है, सॉरी मुजाफ जो है, मुजाफ तो किताब है, मुजाफ इलह जो है आपका ये है वलद। अगर ये प्रॉपर नाउन है तो ये भी प्रॉपर नाउन होगा, अगर ये कॉमन नाउन है तो ये भी कॉमन नाउन होगा। बहुत सिंपल। अब आ जाए एक मिसाल लेते हैं मुजाफ इलैह की। मुजाफ इलैह का एक हमारे पास रूल है, वो ये है कि मुजाफ इलैह ऑलवेज इन पॉजिटिव केस, यानी कि ये हमेशा हालत जर में होगा। कुछ भी हो जाए इसकी हालत जर नहीं खत्म होगी। इसलिए ये तनवीन इसके ऊपर से हटा के इसको हम जेल दे देंगे किताबुल वलदी, लड़के की किताब। ये स्ट्रक्चर आपको बेइंतहा मिलेगा कुरान में, ये स्ट्रक्चर बोलने में भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। बस ये है कि इसको बनाना कैसे है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आसान तरीका याद करने का ये है कि ये जो मुजाफ इलैह है ये हमेशा हालत जर में होगा, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। बल्कि आप ये देखें कि हमने इस्म की तीन हालतें पढ़ी थी, रफा, नसब और जर। मैं आपको बताऊं, जर किसी भी चीज के ऊपर सिर्फ दो ही दफा आ सकता है, दो ही सूरतों में आ सकता है, तीसरी कोई सूरत नहीं है। एक सूरत तो यह है कि ये मुरक्कब जारी हो। मुरक्कब जारी हम पढ़ चुके हैं कि हरफे जार प्लस इस्म, जैसे लिल्लाही, ये हमने पिछले हफ्ते पढ़ लिया। आज मुरक्कब इजाफी में जो इस्म है वो मुजाफ इलैह है, जैसे कि किताबुल वलदी। बस जनाब आपने जर समझ लिया। अब जर इसके यानी जो जर की हालत है इसके अलावा और कोई तीसरी सूरत में आ ही नहीं सकती। इसी तरह रफा की हालत भी बहुत आसान है समझना। ये इंशाल्लाह ताला आगे चल के जब हम जुमला पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रफा भी गिनती की चार पांच हालतों में होता है, वो सारी पहचानी जाती हैं। थोड़ा जो ग्रामर के अंदर चैलेंज होता है आराब समझने का, वो नसब का होता है कि नसब का आराब यहाँ क्यों आया, क्योंकि इसके आने की कोई 8 से कुछ लोग कहते हैं 10 के करीब रीजंस हो सकती हैं। और यही आप समझें कि अरबी ग्रामर के अंदर या कुरान की जो फसाहत और बलागत है उसके अंदर असल चीज जो आपको नजर आती है इसम के अंदर, वो उसकी हालत नसब है कि वो नसब में क्यों गया इस वक्त। ठीक है, और वो जब मैं आपको एक दो बताऊंगा तो आप लिटरली रियलाइज करेंगे कि वाकईतन कुरान को अरबी में नाजिल होना चाहिए था। जितनी किस्म की फीलिंग्स आप इस नसब की हालत को चेंज करने से लेकर आते हैं, उतनी शायद दुनिया में आपको किसी और जबान में नहीं मिलेगी। चले, तो ये हमने क्या किया, आज हालत जर हमारी मुकम्मल हो गई, एक बहुत बड़ा हमारा सब्जेक्ट खत्म हो गया। हम जानते हैं कि कोई भी इसम हालत जर में या तो मुरक्कब जारी होगा या मुरक्कब इजाफी में मुजाफ इलैह होगा, किताबुल वलदी। अब देखें यहाँ पर इसकी एक कंडीशन मैं ये बनाता हूं कि मैंने लिखा किताबू, और जो लड़का है जिसकी किताब है वो असल में कॉमन नाउन है, किताबु वला दिन। तो इसका तर्जुमा हम करेंगे लड़के की किताब, बॉयज बुक, लड़के की किताब, बॉयज बुक। ठीक है जी, ये हो गया बॉयज बुक। लेकिन यहां पर क्योंकि ये कॉमन नाउन है तो हम कहेंगे अ बॉयज बुक, एक लड़के की किताब। एक या कोई लड़का, ये लगाना पड़ता है इसके तर्जुमे में कॉमन नाउन के, लड़के की किताब। तो आपको पता कैसे चल रहा है कि ये किताब कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? आपने मुजाफ इलैह देखना है। मुजाफ इलैह अगर प्रॉपर है तो ये भी प्रॉपर होगा, अगर मुजाफ इलैह कॉमन है तो मुजाफ भी कॉमन होगा। सो सिंपल। ठीक है जी, ये एक रूल मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप देखें कितने रूल हम समझ चुके हैं। हम पर समझ चुके हैं कि
مضاف کے اوپر ال نہیں آتا، مضاف کا اعراب خفیف ہوتا ہے، مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پوزیٹو کیس ہوتا ہے اور اگر مضاف پراپر ہے، مضاف الیہ پراپر ہے تو یہ بھی پراپر ہوتا ہے. ساری کنڈیشنز ہم نے پڑھ لی یہاں پر، سوائے اس کے ایک یہ جو چھوٹی سی چیز رہ گئی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. فرض کریں ایک جملے کے اندر یہ پورا کا پورا جو کمپاؤنڈ ہے یہ مختلف جگہوں پر آ رہا ہے. ہم نے دیکھا تھا ایک جملہ، جیسے کہ میں کہوں کہ ضربہ زید حامدا فی مدرسۃ. اب اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ یہ مدرسۃ فی مدرسۃ کیا ہے. یہ ایک مرکب جاری ہے. فی جو ہے باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مسخلا، اس کے اندر آ جاتا ہے یہ فی. اب یہاں پر دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ یہ تین کنڈیشنز میں آ سکتا ہے ایک اسم. اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اگر کہ حالت رفع میں ہے یعنی فاعلی حالت میں تو اس کے اوپر یہ والی تنوین لگی ہوئی ہوگی ضمہ والی. اگر وہ حالت نصب میں ہے تو اس کے اوپر جو دو فتح ہے اس کی والی تنوین لگے گی اور ایک الف بھی لگا ہوا ہوگا عموماً. نہیں تو پوزیٹو کیس کے اندر اس کے اندر دو زیر ہوں گے یعنی کہ دو کسرہ ہوں گے. اب آپ یہ سمجھے کہ یہ زید یا حامد یا مدرسہ یہ ایک مفرد اسم نہیں ہے بلکہ یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں کہہ دوں کہ زیدن کے بجائے میں کہہ دوں کہ ضربہ ولد الشیخ حامدن فی مدرسۃ. شیخ کے بیٹے نے حامد کو مارا. اب یہاں پر آپ دیکھیں زیدن کی جگہ میں نے ولد الشیخ لگا دیا، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو مرکب اضافی ہے یہ حالت رفع میں ہے؟ یا آپ کو پتا اس طرح سے چلے گا کہ یہ جو مضاف ہے آپ کے سامنے، اس مضاف کے اوپر حرکت کیا ہے؟ بھلے خفیف ہی ہے لیکن حرکت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا اس کے اوپر حرکت پیش کی ہے. پیش جو ہوتا ہے وہ علامت ہے حالت رفع کی، تو آپ کہیں گے یہ حالت رفع میں ہے. یہ بالکل بھی چینج نہیں ہوگا، مضاف الیہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. کوئی بھی حالت آ جائے ساری مشکلات جو ہے یہ بیچارہ برداشت کرے گا. مضاف الیہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، وہ ہمیشہ حالت جر میں رہے گا. اچھا، یہ بات تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دی، لیکن آپ بعد میں سوچئے گا کہ یہ بات ویلڈ کتنی ہے. ایون جو ہم بول چال کرتے ہیں نا اس کے اندر بھی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے کہ یہ جو شیخ صاحب ہیں یہ تو اس پورے کے پورے معاملے میں بیچارے ہیں ہی نہیں. ان کو تو صرف ہم نے اس لیے لے کر آئے ہیں یہاں پر تاکہ ہم کسی کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. انہوں نے تو اس پورے کے پورے فیل کے اندر کوئی کردار ہی نہیں ادا کیا، اس لیے یہ ہمیشہ پوزیٹو کیس کے اندر ہے. اچھا، اب کیا کریں؟ آپ کریں یہ کہ زید کو بنا دیں ایک انڈیویجول، حامد کو بنا دیں شیخ کا بیٹا. تو اب آپ دیکھیں کیا جملہ ہو جائے گا. ضربہ زید، زید نے مارا کس کو؟ شیخ کے بیٹے کو مارا اس نے. تو آپ کہیں گے ولد شیخ. یہاں پر دیکھیں ہر حالت میں اس کی جر رہے گی فی مدرسۃ. اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو زید ہے یہ فاعلی حالت میں، چونکہ اس کے اوپر دو وہ ہیں پیش لگے ہوئے، یہ رفع کی علامت ہوتی ہے. اب یہ جو ولدہ ہے یہ حالت نصب میں کیسے پتا چلے گا؟ صرف اس سے. یہ جو آپ کا مضاف ہے ساری کنڈیشنز یہ اپنے اوپر لے گا، شیخ کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں آئے گی، یہ ہمیشہ حالت جر میں رہے گا. اسی طریقے سے کبھی آپ اٹھا کے اس کو حالت جر میں لے جائیں تو یہ ولدی شیخ ہو جائے گا، یہی حالت جر کو قبول کرے گا، یہ حالت جر میں پہلے سے. یہ ایک اصول جو میں نے آپ کو بتایا اس کے لحاظ سے اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سارے اصول ہیں یہ آپ کی سمجھ میں آ چکے ہوں گے. یہ اصول جب میں آپ کو بھیجوں گا دیکھیں دوبارہ سے دیکھ لیں کہ ریکگنائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کا کی کے لگتا ہے اس میں یا را ری رے لگتا ہے بولتے ہوئے، یعنی کہ ایک جو ناؤن ہوتا ہے وہ دوسرے ناؤن کے ساتھ کوئی اپنا ریلیشن بناتا ہے، عموماً وہ اضافت کا ہوتا ہے یعنی کہ پوزیشن کا ہوتا ہے. ٹرانسلیشن الٹا کرتے ہیں ہم. لڑکے کی کتاب کو ہم کہیں گے کتاب الولدی. مضاف جو ہے ال نہیں قبول کرتا، اس سے دیکھیں جو کتاب ہے وہ کتابو ہے، نہ تو وہ الکتاب ہے نہ وہ کتابن ہے، وہ صرف کتابو ہے. یہ صرف ایسا اسٹرکچر صرف مضاف کا ہو سکتا ہے اور کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے مضاف کے اوپر ال بھی نہیں آتا، اس کا اعراب بھی خفیف ہوتا ہے.
اچھا مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں رہتا ہے. اب آپ سمجھ جائیں کہ اگر میں ولد الشیخ بول رہا ہوں تو شیخ ہی ہمیشہ حالت جر میں رہے گا, کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ. جتنی بھی کنڈیشنز ہوں گی وہ ساری مضاف اپنے پر لے گا. اگر وہ فائلی حالت میں ہوگا تو اسی کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہوگی, اگر وہ مفعولی حالت میں ہوگا تو اسی کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہوگی, اور اگر وہ اضافی حالت میں ہوگا تو اسی کے اوپر آپ کو زیر نظر آ رہی ہوگی. مضاف الیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ حالت جر میں رہے گا, وہ کہے گا بھائی مجھے نہ ڈسٹرب کرو. مضاف جو ہے وہ ساری چیزیں برداشت کر لے گا. پراپر اور کامن ہونے کا آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اگر مضاف الیہ ال ہے, کتاب الولدی ہے, تو اس کا مطلب ہے کتاب بھی پراپر ناؤن ہے. اگر کتاب ولدن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولدن کیونکہ کامن ناؤن ہے تو کتاب بھی کامن ناؤن ہو جائے گی, ال یا تنوین اس میں نہیں آئے گی. یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی. ایک چھوٹی سی چیز انڈرسٹینڈ کر لیں یہاں پر, یہ آپ یاد کر سکے تو اچھی بات ہے, نہیں تو یہ چارٹ میں آپ کو دوں گا. دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو مضاف ہوتا ہے اس کا اعراب خفیف ہوتا ہے. تو یہ تو بہت آسان تھا کہ میں نے ایک اٹھایا, اس کو تھوڑا سا زوم کر دو, ایک میں نے ایسا لفظ اٹھایا جو واحد ہے اور اس کے اوپر تنوین تھی کافرن, اور میں نے کہا اعراب خفیف ہو گیا, وہ کافرو ہو گیا. اچھا یہ بھی تھوڑا سا آسان ہے کہ میں نے کہا کہ یہ حالت نصب میں ہے تو کافرن تھا, تو جب آپ نے اس کے اوپر سے ایک زبر ہٹایا تو آپ سمجھیں کہ یہ جو الف ہے نا یہ ہمیشہ دو کے ساتھ آتا ہے, ایک بھی چلا گیا حرکت تو یہ الف بھی ناراض ہو کے چلا جاتا ہے, اس لیے یہ کافرہ ہو گیا. کافرین بھی کافری ہو گیا. اب تھوڑا سا جو چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب تثنیہ یا جمع کا صیغہ ہوتا ہے تو اعراب کیسے خفیف ہوتا ہے. تثنیہ یا جمع کے صیغے میں اعراب خفیف ہوتا ہے نون کو گرانے سے. نون گر گیا, یا آپ نے بہت سنیں گے جب ہم گرامیٹیکل انالیسس کریں گے, یہاں نون گر گیا, یہاں نون گر گیا. نون کیوں گر گیا بیچارہ؟ کیونکہ وہ نون بیچارہ علامت ہوتا ہے یا تو تثنیہ کی یا جمع کی, اور وہی اصل میں ثقیل اعراب ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر یہاں پر کافران یعنی کہ دو کافر, اگر آپ اس کا اعراب کو خفیف بنائیں گے تو نون گرا دیں گے, کافرہ. قرآن میں اس کی مثالیں ہیں مرکب اضافی کے اندر. کافرین ہے تو یہ کافرئی ہو جائے گا, کافرونا ہے تو کافرو ہو جائے گا, کافرینا ہے تو یہ کافری ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا شاید یہاں پر مسٹیک ہے, یہ کافری ہو جائے گا. یہ بس آپ کو اگر سمجھ میں, آپ صرف اس کو سمجھ لیں, آپ اس کو یاد نہیں کر سکیں کوئی بات نہیں, یہ اتنی دفعہ ریپیٹ کریں گے ہم کہ آپ کو بار بار یہ چارٹ دکھائیں گے, بار بار یہ چارٹ دکھائیں گے کہ یہ چارٹ آپ کو ازبر یاد ہو جائے گا. نہیں تو آپ نے صرف ایک بات یاد رکھنی ہے کہ تنوین اگر ہے تو ایک حرکت گرا دیں, اور اگر آپ کے پاس وہ ہے تثنیہ یا جمع کا صیغہ ہے تو نون گراتے ہیں, بس اس سے اعراب خفیف ہو جاتا ہے. اچھا اب یہاں پر ایک چھوٹی سی اور ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے جس سے کہ ہم کو یہ پتا چلے گا کہ بعض اوقات مرکب اضافی, مرکب اشاری اور مرکب توصیفی کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کے اندر ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ایک بہت بڑا اصول جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ nothing can come in between مضاف اینڈ مضاف الیہ. یعنی کوئی ایسا عشق ہے یہ کہ ان کے درمیان کوئی بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی, میں نے کہا کتاب الولدی, کتاب الولدی, کسی وجہ سے یہ بیچ میں مجھے یہاں پر کوئی اسم ڈالنا پڑ جائے تو میں نہیں ڈال سکتا, یہ دونوں بیچ میں آنے ہی نہیں دیں گے کسی کو. اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ چھوٹی سی ایک چیز ہے جو پہلے میں ڈبل مائنڈڈ تھا کہ آپ کو ابھی پڑھاؤں یہ آگے چلا جاؤں, پھر میں نے سوچا کہ اس کو میں ذرا ایک اسٹائل سے آپ کو پڑھاؤں گا, ایک ہنسی مذاق کے انداز میں, جو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو یاد رہ جائے گا. دیکھیں میں یہاں پر کرتا یہ ہوں کہ یہ جو آپ کا کتاب ہے یعنی کہ جو مضاف ہے اس کو میں بنا دیتا ہوں مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کا مطلب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پرانی کتاب, پرانی کتاب, لڑکے کی پرانی کتاب, یا لڑکے کے بجائے کسی کا نام رکھ دیں کہ محمد کی پرانی کتاب. یہ تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں نا کہ آپ کی پرانی کتاب چاہیے مجھے, یا آپ کی فلانی کتاب چاہیے, آپ کی وہ جو کتاب سب سے موٹی ہے نا وہ چاہیے, وہ سامنے جو رکھی ہوئی نیلے رنگ کی کتاب وہ چاہیے. تو جب آپ نیلی کتاب, پیلی کتاب, پرانی کتاب, نئی کتاب آپ بول رہے ہیں تو اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ مضاف کو مرکب توصیفی بنا رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی. اب آپ پرانی کتاب کریں گے تو مرکب توصیفی کیسے بنے گا؟ ترجمہ ہم کریں گے ریورس کر کے، تو ہو جائے گا الکتاب القدیم. آپ نے پہلا رول لگایا، نہ اس کے اوپر ال آتا ہے اور نہ اس کے اوپر تنوین آتی ہے، عراب خفیف ہوتا ہے، چلو مان لیتے ہیں. ہم کیا کر دیتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کتابو قدیمو. ٹھیک ہے بھائی. لیکن جب اس کے بعد آپ الولدی لگائیں گے تو ہوا یہ کہ یہ جو قدیم ہے نا، یہ تو اس کی صفت ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی آ نہیں سکتا. یہ دونوں کہیں گے کہ اس کو باہر نکالو بھائی. یہ ہمیں ہمارے بیچ میں کیسے آ سکتا ہے، یہ ایک جان دو قالب ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے. آپ اس کو باہر نکال دیں. آپ نے باہر نکال دیا اور جو آپ کا اصل مرکب اضافی ہے وہ آپ نے بنا دیا. ٹھیک ہے جی، کتاب الولدی. لیکن یہ قدیم کہاں جائے گا اب؟ تو یہ قدیم اس گھر کو نہیں ڈسٹرب کرے گا، اس کے بعد آ جائے گا یہاں پر کتاب الولدی قدیم مو. ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں پر ایک اور آپ نے یاد رکھنا ہے قاعدہ، وہ یہ کہ اگر یہ مضاف جو ہے یہ اگر آپ کا پراپر ناؤن ہے تو جب یہاں پر یہ اس کی صفت آئے گی تو یہ پراپر ناؤن آپ ظاہر کریں گے، اس کو آپ القدیم کر دیں گے. کتاب الولد القدیم، لڑکے کی پرانی کتاب. ٹھیک ہے جی. اب یہ اگر آپ کو یاد رہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اسی طرح سے یاد کر لیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے ان دونوں کے درمیان کسی کو آنے نہیں دینا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہم نے اس وقت بات کی ہے یہ کر کے اس کو یاد کر لیں اور تھوڑی سی اس طرح کی ایکسرسائز کر لیں. جب میں نے کرایا ہے تو یہ آپ کو کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی. اچھا، ایک اور چیز یہاں پر ہم کریں گے کہ ہم اب مختار یہاں بھائی، وہ کتابو اور قدیمو جو ہے نا، وہ میرے خیال سے موصوف اور صفت کا ہے، تو جو دیکھ سیم اعراب لیں گے وہ، اس لیے ویسا ہے نا جی کتابو. جی، میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ مرکب توصیفی ہو گیا نا کتاب جی جی جی. القدیم. تو یہ آپ کا ہے موصوف، یہ آپ کی ہے صفت. ٹھیک ہے جی. موصوف اصل میں یہاں پر مضاف بھی ہے. اگر ہم اردو میں لکھتے لڑکے کی پرانی کتاب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. عربی میں کیا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ اپنے بیچ میں کسی کو آنے نہیں دیتے، اتنی محبت ہے ان دونوں میں. تو یہ صفت آپ کو ہٹانی پڑ جائے گی. مضاف اور مضاف الیہ کو آپ کو ساتھ میں رکھنا پڑ جائے گا. جب صفت آپ بعد میں رکھیں گے تو اب صفت کے اوپر وہ سارے قوانین جو مضاف کے ہیں وہ اپلیکیبل نہیں ہوں گے. اگر وہ پراپر ہے تو اس کے اوپر ال آئے گا، اگر وہ پراپر نہیں ہے تو اس کے اوپر تنوین آئے گی. بس یہ دو رول ہیں اس وقت جب کہ آپ کا جو مضاف ہے وہ کیا ہو جائے، مرکب توصیفی ہو جائے. لیکن اگر یہ ادر وے راؤنڈ ہے، یعنی کہ مضاف الیہ آپ کا مرکب توصیفی ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جیسے آپ کو میں ایک مثال دوں کہ شیخ صاحب کو بنا دیں آپ شیخ الکبیر، الشیخ الکبیر، جن کی ہم نے ابھی مثال دی تھی، الشیخ الکبیر، بڑا آدمی، بڑا شیخ. ویسے شیخ اور کبیر دونوں ایک ہی ہے عربی زبان میں. شیخ بھی اسی وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی مجھ سے ضعیف آدمی کو پکار رہے ہوتے ہیں، کبیر بھی اسی وقت استعمال کرتے ہیں. لیکن بہرحال ہم یہاں شیخ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی شیخ صاحب کی بات کر رہے ہیں، الشیخ الکبیر ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو بنا دیا مضاف الیہ. جیسے اوپر کہا تھا کہ شیخ کے بیٹے نے مارا یا شیخ کے بیٹے کو مارا. جب آپ اس کو مضاف الیہ کریں گے تو ہوگا یہ کہ یہ آئے گا حالت جر میں شیخ الکبیر، اور ولدو پیچھے اس کا مضاف بن کے آ جائے گا. مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ جب یہ مضاف الیہ توصیفی ہوگا، مرکب توصیفی ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ صفت ہمیشہ موصوف کے بعد آتی ہے، اس سے وہ بعد میں آ گئی، یہ تو اٹھا کے ہم نے ویسے بھی بعد میں رکھ دی تھی. اب یہاں پر اس میں اور اس میں فرق کیسے آپ کو پتا چلے گا؟ یہاں پر بھی ال لگا ہوا ہے، یہاں پر بھی یعنی کہ یہ جو آیا ہے یہ صفت مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی، یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ کوئی جواب دے گا مجھے اس بات کا؟
وہ اعراب دیکھیں گے نا کس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں، تو وہ بالکل کے صحیح، ساتھ بالکل میچ کر صحیح، رہے ہیں تو 100%. بوڑھے یہ شیخ جو، کے ساتھ ہے ہاں وہ۔ یہ جو اعراب ہے، یہ جو آخری والا ہے، اگر یہ زیر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف الیہ کی صفت ہے. اگر یہ پیش ہے، جیسے یہاں پر اس کے اوپر پیش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضاف کی صفت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک چھوٹی سی اس میں چیز ہے یاد رکھنے والی. اچھا، اب آپ سمجھیں کہ اس میں اشارہ ہم لگا دیتے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں کہ لڑکے کی وہ کتاب، یا یہ کتاب کر دیں. لڑکے کی یہ کتاب، اب یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ہو جائے گا حاضل کتاب. اور لڑکا ہو جائے گا ولد. الولد، اس کو میں تھوڑا سا صحیح کر کے لکھتا ہوں. یہ ہو جائے گا الولد. آپ نے مضاف اور مضاف الیہ بنانا ہے. آپ نے کہنا ہے لڑکے کی کتاب، تو آپ کہیں گے کتاب الولدی حاضہ. کتاب الولدی حاضہ. جس طرح سے آپ نے مرکب توصیفی کو اٹھا کے باہر لے گئے تھے، اسی طرح آپ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے باہر. ٹھیک ہے جی. اس کو ویسا بھی تو بول سکتے ہیں نا، حاضل کتاب ولدی، حاضہ کو سامنے لگا سکتے ہیں، جی جی، حاضہ کو سامنے لگا سکتے ہیں نا، حاضل کتاب ولدی۔ نہیں نہیں، دیکھیں وہ اس وقت ہوگا جب آپ کہیں گے کہ دیکھیں ابھی آپ نے یہ بات کہی ہے کہ لڑکے کی یہ کتاب، تو کیونکہ یہ جو حاضہ ہے نا، یہ مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں آ گیا. اصل میں جو مضاف الیہ ہے اور مضاف ہے وہ الولد ہے اور الکتاب ہے. حاضہ بیچ میں آ رہا ہے، دیکھیں نا آپ نے. ہوں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ کر دیں گے اس کو کہ لڑکے کی یہ کتاب، یہ لڑکے کی کتاب. اچھا، حاضل کتاب۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. ہوں ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیں گے. اچھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ پرابلمٹک لگ رہا ہے، تو اس لیے اس سے آگے اس کو نہیں بڑھاتے. ٹھیک ہے، اس کو ابھی یہاں پر رکھ کے ہم آگے چلیں گے. جب اس کی ایگزامپلز آئیں گی تو میں دوبارہ آپ کو یہاں پر لے کر آؤں گا مرکب اضافی سمپل والا، کیونکہ ہم بہت دفعہ کر چکے ہوں گے تو آپ لوگوں کو یہ یاد رہے گا. اب یہاں پر نہیں، میں کلیئر ذرا، ہو گیا میرے کو وہ. چل میں اگر حاضہ سامنے لگائیں گے تو الکتابو لگانا پڑے گا، جی تو جی، لیتا نہیں ہے مضاف، تو اس ہوں، لیے وہ کتابو لکھنا پڑے گا، تو اس لیے حاضہ پیچھے ہی آئے گا۔ جی جی. اچھا، اب آ جائیں یہاں پر کہ بعض اوقات آپ کے پاس ڈبل مرکب اضافی ہوتا ہے. ڈبل مرکب اضافی، اس کا ایک رول آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ڈبل مرکب اضافی یہ ہے کہ آپ کیا کہیں گے کہ آپ کہیں گے کہ لڑکے کی کتاب کا پیج. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اس میں کاکی کے راری رے دو دفعہ آ گیا. پہلے ورق جو تھا وہ کتاب کے ساتھ اس کا اضافت ہوئی، پھر کتاب کی لڑکے کے ساتھ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. آپ کہیں گے کہ لڑکے کی کتاب کا ورق. یہ ڈبل مرکب اضافی ہو گیا، دو دفعہ کاکی کے آ گیا. اور یہ قرآن میں اس طرح کی ایگزامپلز ہیں، اس کے ہمیں تھوڑی سی دیکھنی پڑے گی. یہ آپ کو اس میں بھی شاید تھوڑی دیر میں آنا شروع ہو جائے عربک ریڈر میں. اچھا، اب اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو لڑکا ہے، یہ جب ہم اس کا ریورس ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ مضاف الیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، الولدی، کتاب الولدی تھا نا، الولدی بن جائے گا. یہ سب سے آخر میں جو ہوتا ہے اس کو ہم بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں اس کو ہم بناتے ہیں مضاف. یہ بیچ والا کیا کیا ہوگا؟ یہ اس کے ساتھ مضاف ہے، اس کے ساتھ مضاف الیہ ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنے اندر مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی ہے. یعنی اس کے بعد دونوں اعراب آئیں گے. پہلا اعراب اس کے اوپر یہ آئے گا کہ یہ ال نہیں قبول کرے گا. دوسرا دوسرا اس کے اوپر، سوری، پہلی کنڈیشن اس پہ یہ آئے گی کہ یہ ال قبول نہیں کرے گا. دوسری کنڈیشن یہ آئے گی اس کا اعراب خفیف ہوگا. لیکن کیوں؟ یہ تو کنڈیشن ہو گئی ساری مضاف کی. مضاف الیہ کی ایک ہی کنڈیشن ہے، اور یہ کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے.
تو یہ ایک واحد ایسی چیز ہوگی جس کے اوپر یہ دونوں جب رولز استعمال ہو رہے ہوں گے تو ہو جائے گی کتابی. کتابی ٹھیک ہے. دونوں رول لگے ہوئے مضاف کے بھی ہیں اور مضاف الیہ کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں, اب اس کا ترجمہ کریں, اس کو کراس کر دیں. ترجمہ کیا آپ نے, ورق کا کیا ورقو, کیونکہ یہ ابھی تک ورق جو ہے اس کے اوپر کوئی ریزن نہیں کہ ہم اس کو نصب یا جر کیوں دیں. ورقو کتاب, اب یہ الولدی ہے تو یہاں پر یہ الولدی ویسے ہی آ جائے گا جیسے کہ آپ نے پہلے لگایا ہے, لیکن یہ بیچ میں جو چیز موجود ہے یہ ڈبل مرکب اضافی کی وجہ سے یہ ہو گئی مضاف اور مضاف الیہ ہے نا. ورقو کتابی, اب اس میں ال نہیں لگا رہے ہوں گے آپ, ورقو کتاب الولدی. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر مجھے ایک پیج ایڈ کرنا پڑے گا. میں آپ سے ایک لفظ بولتا ہوں, ایک ترکیب بولتا ہوں, وہ ہے بدلے کے دن کا مالک, کے دن کا مالک. ٹھیک ہے. ماسٹر آف دی ڈے آف ججمنٹ, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. یہ اپنے اندر ڈبل مرکب اضافی ہے. کوئی کرے گا اس کا ترجمہ؟ مالک یوم الدین. اچھا یہ جو ہے آپ کے کہنے سے میں لکھ دیتا ہوں, لیکن اب آپ نے ہی میرے ایک سوال کا جواب دینا ہے. مالک یوم الدین. ٹھیک ہے جی. قرآن میں ہے نا, یہ شروع میں آ جاتا ہے, جی یہی کنسٹرکشن ہے اس کی. جی جی آپ نے یہ جو, اچھا اس میں کیا ہوا, یہ جو یوم ہے نا یہ مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے. اس لیے کیا ہوا کہ نہ تو اس میں پیچھے ال لگا ہوا ہے, الیوم نہیں ہے, نہ اس کا اعراب جو ہے ثقیل ہے, یومن بھی نہیں ہے. اس لیے الیوم اور اس کے بعد مضاف الیہ کا قاعدہ لگا کہ اس کے اوپر صرف حالت جر آئے گی, تو یومی تو بالکل سمجھ میں آ گیا. یہ جو الدین ہے یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے, حالت جر میں ہوتا ہے, الول سب آتا ہے اس کے اوپر, اس لیے الدین ہے. بات سمجھ میں آ گئی. یہ جو بیچارہ مضاف ہے یہاں پر, اس کو آپ نے مالک کیوں پڑھا؟ دیکھیں ادھر آئیں تھوڑا سا. یہ تھا ورقو کتابی الولدی, اسی کے وزن پہ بنائے, اسی کو دیکھ کے بدلے کے دن کے مالک کا ترجمہ کرے. بالکل یہی کنسٹرکشن بنائے. جی نیلم بہن. جی دیکھیں مالک ہاں مالک, مالک لیک ہاں مالکی, یہاں نہیں, پہ وہ آ گیا نا اس کو. دیکھیں یہ مالک کو ہو جائے گا نا, جیسے یہ ورقو تھا تو یہ مالک کو ہو جائے گا. ہاں جی, لیکن ہم ایسے نہیں پڑھتے. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے کیوں نہیں پڑھتے. اوکے. مالک یوم الدین یہ اصل میں ایک ٹرک کوشچن ہے. یہ ہمارے استاد نے پڑھایا تھا اور کہا تھا کہ میں اس کی وجہ سے ایگزام فیل کر گیا تھا. ایگزام میں آیا کہ بدلے کے دن کا مالک مرکب اضافی ترجمہ کریں, انہوں نے لکھ دیا مالک یوم الدین, وہ فیل ہو گئے کیونکہ اصل تو مالک یوم الدین ہے. یہ مالک یوم الدین قرآن میں کیوں ہے؟ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. قرآن میں ہے الحمد للہ. ٹھیک ہے جی, ایسا ہی ہے نا. نیلم بہن آپ ساتھ ہیں ہمارے؟ جی جی بھائی, میرا بس میوٹ ہے بچوں کی وجہ. اچھا الحمد للہ ہی میں آپ دیکھیں کہ یہ للہ حالت جر میں اس وجہ سے ہے کہ یہ مرکب جاری ہے. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. اب کیا ہے, اللہ کی صفات آ رہی ہیں آگے. پہلی صفت آئی کہ وہ رب العالمین ہے. ٹھیک ہے, لیکن صفت کیونکہ وہ اللہ ہی کے, اللہ کی صفت ہے نا, اور اللہ کے نیچے زیر لگا ہوا ہے, اس لیے آپ نے اس کو بھی زیر دے دیا, نہیں تو یہ رب العالمین ہے سیدھا سیدھا. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اچھا اس کے بعد اللہ کی ایک اور صفت ہے کہ وہ رحمان ہے, تو وہ ہونا چاہیے تھا الرحمانو بس, لیکن کیا ہے وہ اس اللہ کی صفت ہے, اللہ کے اوپر حالت جر ہے, اس لیے یہاں پر بھی آپ حالت جر لے کر آ گئے.
پھر اللہ جو ہے وہ رحیم ہے، یہ اس کی ایک صفت آ گئی. مرکب توصیفی بنا رہے ہیں آپ، یہاں سے اسٹارٹ کر دیا آپ نے مرکب توصیفی بنانا. اللہ موصوف ہے، یہ سب صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. یہ رب العالمین مرکب اضافی ہے لیکن صفت بھی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی حالت جر میں آ گیا. اس کے بعد تھا مالک یوم الدین. لیکن کیا ہوا کہ یہ مالک یوم الدین جو ہے یہ بھی اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے اوپر جر ہے، اس لیے یہاں پر جر آیا. یعنی کہ کسی بھی لفظ کے اوپر پوٹینشلی اگر کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے تو اس کے اوپر رفع آنے کی کوئی ریزن نہیں ہے، نصب اور جر آنے کی کوئی نہ کوئی ریزن آپ کو نکالنی ہے. اس سے جب آپ کہیں گے مالک یوم الدین تو سب سے پہلے آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے یہ اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، ان کے اعراب تو اپنی جیسے ہل بھی نہیں سکتے. اصول کے تحت اس کا اعراب سب کچھ قبول کرے گا. یہ مالکو بھی ہو سکتا ہے، مالکہ بھی ہو سکتا ہے، مالکی بھی ہو سکتا ہے. مالکو ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ یہ اصل اس وقت پوزیشن ہے اسم کی، لیکن یہ مالکی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ حالت جر صرف دو ہی صورتوں میں آ سکتی ہے، یا تو وہ مضاف الیہ ہے جیسے یہ دونوں ہیں، یا وہ مرکب جاری ہے. یہاں پر کیا کیس ہے؟ اچھا آپ اکیلے اس کو دیکھیں گی تو آپ کو کوئی کیس نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن جب آپ پوری آیت کو ملائیں گی تو دیکھیں دور کہیں پیچھے للہ ہی آیا تھا، دور پیچھے. اور اللہ کی صفت جو تھی وہ یہاں پر آ رہی ہے. اللہ حالت جر میں تھا اس لیے یہ بھی حالت جر میں. آپ یقین مانیں اتنے معنوں کے فرق پڑ جائیں گے نا اس سے کہ آپ لوگ اشش کر اٹھیں گے جب ہم قرآن کا ترجمہ کریں گے. یہ اتنی سمپل بات نہیں ہو یہ جو میں نے کہی آپ سے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے رب العالمین، رب العالمین، دیکھیں اس وقت آپ کو میں اس میں الجھانا نہیں چاہ رہا، نہیں تو آپ اس پورے کے پوری کا ترجمہ کر سکتی ہیں. بڑے آرام سے آپ لوگ کر سکتے ہیں. اس کا ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. ابھی تک جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ساری اس کے اندر آ گئی. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو آ گئی کہ لفظ ہے عالم. ٹھیک ہے جی، عالمن، عالمن کے بعد عالمن عالمن، پھر یہ ہو گیا ایک عالم ایک جہاں. پھر عالمان عالمین عالمین، دو عالم. عالمون عالمین عالمین. تو یہ تو آپ کو پتا چل گیا عالمین کیوں آیا یہ. اچھا عالی العالمین کے اندر یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے یہ اس سے غلطی ہوئی ہے. یہ حالت جر میں بھی یہی رہے گا عالمینہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد رب کیا ہے؟ یہ تو الرب ہوتا ہے عموماً، لیکن یہ ہوا کیا ہے کیونکہ یہ مضاف ہے تو نہ تو یہ ال قبول کرے گا اور نہ ہی یہ تنوین قبول کرے گا، تو یہ ربو ہو جائے گا. کر لیا آپ نے. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں. اس طرح سے ہم دیکھیں قرآن کا کافی بڑا حصہ اس وقت ترجمہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. اور میرا ارادہ بھی یہی ہے کہ جب ہم عربک ریڈر پڑھیں گے اور کسی جگہ پہ میں دیکھوں گا کہ آپ لوگ بڑی فلوئنٹلی کچھ جملوں کا ترجمہ کر رہے ہیں تو میں فوراً قرآن سے نہ کچھ جملے اٹھا کے لے آؤں گا اور آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ رب رب السماواتی والارضی قرآن میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے؟ یہ دیکھیں یہ جو سماواتی والارضی ہے یہ مرکب عطفی ہے. یہ کیا ہے کہ دو اسم، ایک یہ اسم اور یہ ایک اسم، اس کے بیچ میں ایک حرف عطف آیا ہوا ہے واو. جیسے زیدن و حامدن تھا نا. اب یہ دونوں مل کے اس کے لیے مضاف الیہ بن گئے. اور رب جو ہے یہ مضاف ہے اس لیے یہ ربو ہے. بہت ساری چیزیں اب آپ لوگ سولو کر سکتے ہیں. اس طرح سے میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا، آپ لوگ اس کو سولو کرتے رہیں گے. آخری چیز وہ یہ، بلکہ آخری دو چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ آج ہم جملہ اسمیہ نہیں کر سکیں گے، تو جملہ اسمیہ میں بہت ہلکا سا ٹچ کر کے اگلی کلاس میں اور فوراً ہی عربک ریڈر شروع کر دوں گا، کیونکہ وعدہ جو ہے کہ اگلی کلاس میں ہم نے عربک ریڈر شروع کرنا ہے، انشاءاللہ وہ وعدہ توڑیں گے نہیں. اچھا مرکب اضافی میں ضمائر آ جائیں. ٹھیک ہے، لڑکے کی کتاب، ٹھیک ہے، اس کی کتاب. تو لڑکے کی کتاب تھی کتاب الولدی.
اس کی کتاب. یہ جو ہے اس کی جگہ پر آئے گی ضمیر ہو کی. اب دیکھیں میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, یہی طریقہ ہوگا ہمارا جب ہم عربک ریڈر پڑھیں گے. میں نے آپ کے سامنے ضمائر رکھی تھی دو طرح کی. ایک میں نے کہا تھا کہ ضمائر وہ ہوتی ہیں جو کہ اسم جب حالت رفع میں ہو تو آتی ہے, جیسے ہوا, ہما, ہم, یہ بالکل الگ آتی ہیں, یہ کسی کے ساتھ جڑتی نہیں ہے. ہو اللہ الذی, اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی. اور بہت ساری مثالیں قرآن سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہن ام الکتاب, وہ مطلب آیات کی بات ہو رہی ہے ہننا, اور وہ اصل میں جمع کی ضمیر ہے فیمیل کی ہننا, کیونکہ آیاتن جو ہے وہ فیمیل ہے. ہننا ام الکتاب, وہ ام الکتاب ہے, وہ آیت ام الکتاب ہے. ٹھیک ہے جی. پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ضمیر وہ ہوتی ہے جو کہ حالت رفع یا حالت جر میں آتی ہے, اور وہ ہمیشہ مل کر آتی ہے, جڑ کر آتی ہے پیچھے والے سے. ایک کو ہم نے کہتے تھے متصل, اور ایک کو کہتے تھے منفصل. منفصل وہ ہوتی تھی جو الگ آتی تھی, فاصلہ ہوتا تھا ان کے سر. متصل جن کے درمیان اتصال ہوتا تھا, جو ملی ہوئی ہوتی تھی. یہ آئے گی یہاں پر ضمیر متصل, ملی ہوئی ضمیر. تو یہ ہو جائے گا سمپل سمپل کتابہ. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ قرآن کی کتنی ہی آیتیں ہیں جو اب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو بہت پہلے ایک آیت یہاں پر پڑھائی تھی, وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ, وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ. اس وقت ہم نے اس کو صرف اس لیے پڑھا تھا کہ اگر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ابراہیمہ کے اوپر ہم پیش لگانے غلطی سے اور ربہ کے اوپر ہم زبر لگا دیں تو یہ معنی الٹ جائیں گے. ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا, یہ میں نے اس وقت ذکر کیا تھا. لیکن آج کیونکہ آپ لوگوں نے مرکب اضافی ضمائر کے ساتھ بھی پڑھ لیا, تو آپ اب اس کو بھی پہچان لیں گے کہ یہ ربہ کیا ہے. ربو سیدھا سیدھا ایسا ہے جیسے یہ کتابو ہے. یعنی اصل میں جو یہ لفظ تھا وہ یہ کیا تھا, یہ مرکب کیا تھا کہ یہ تھا ابراہیم کا رب, ابراہیم کا رب. آپ نے اس کو الٹا ترجمہ کیا, آپ نے کہا ربو ابراہیمہ. یہ جو ابراہیمہ ہے نا یہاں پر, یہ حالت جر میں ہی ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں, جو حالت جر میں اور حالت نصب میں ایک ہی جیسی شکل رکھتے ہیں. ابراہیم, ابراہیمہ, ابراہیمہ. اسی طریقے سے کچھ ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں, وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں, جیسے موسا, موسا, موسا. اگر میں یہاں پر کہہ دوں رب موسا, تو بھی موسا کو دیکھ کے آپ کو تھوڑا سا اسٹرگل کرنی پڑے گی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے یا کیا ہے, لیکن ربو سے آپ پہچان لیں گے. بہرحال ربو ابراہیم تھا, لیکن ابراہیم کی جگہ اس کی ضمیر آ گئی تو وہ ہو گیا ربہ, ابراہیم یا اس کا رب. اس لیے یہ اس طرح کی ضمیر ربہ یا ربنا, ربنا ہے سمپل ہمارا رب, یا آپ کہہ دیں ربی. قرآن میں بہت آیا ہے یہ ربی, میرے رب. ٹھیک ہے. ربکم, قرآن میں کئی دفعہ کہا ہے نا کہ جو تمہارا رب ہے وہی میرا رب ہے. ربکم, تمہارا رب. ٹھیک ہے. اور ربہم, بہت آیا قرآن میں, ان کا رب. یہ ساری کی ساری مثالیں کیا ہیں, آپ نے مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ اس کی ضمیر لگا دی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ساری شکلیں جو قرآن میں آئی ہوئی ہوں گی, اب آپ ان کو پہچان سکتے ہیں. جی ہاتھ اٹھایا ہوا کسی نے؟ جی میں غلام نے رسول اٹھایا. صاحب. جی جی. اچھا وہ ذرا جو ابھی آپ نے آیت لکھی نا, ذرا اس پہ جائیں ذرا دوبارہ. یہ جو میں نے ایک کنفیوزنگ سی سچویشن ہے, یہ قرآن میں بہت دفعہ یہ میں نے دیکھا ہے یہ کہ جہاں پہ اسم بھی ساتھ میں ہے, یعنی جو نام ہے وہ بھی ہے, اور اس کا جو ہے وہ ضمیر بھی ساتھ میں ہے. جی. جیسے اب ابراہیم, ابراہیم ربہ, ہوں. ٹھیک ہے, یعنی اس میں ہم نے کہا کہ اپنے رب سے, اور ابراہیم یعنی
یہ بہت ساری جگہوں میں یہ ہے، جیسے نستعین ہے، ایاک ہوں، نعبد و ایاک نستعین، بالکل. تیری ہی ہم، اگر ہم نون کو بیچ میں نہ پڑھیں نا، نون کا ہوں، ترجمہ بیچ میں نہ کریں تو پھر عام طور پہ نون کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، جی جی. لیکن اس کا اصل مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی ہم مدد مانگتے ہیں. ہاں دیکھیں، یہ جو ہے نا، یہ بہت، یہ سورہ فاتحہ صرف اگر ہم نے گرامر کے ساتھ پڑھ لی نا یہاں پر، تو ایک تو یہ کہ آپ کو سارے قاعدے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گے. دوسرے، قرآن کی جو بلاغت ہے اور قرآن کی جو انٹینسٹی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ میں ہی نظر آ جائے گی. اگر آپ اس کا تھوڑا سا فلیور چاہتے ہیں تو میں نے سورہ فاتحہ کے اوپر درس کیے ہوئے ہیں، وہ 10 کے قریب درس ہیں، کوئی 12 گھنٹے کے درس ہیں. ان کو آپ ون بائی ون دیکھ لیں. اس پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی پہلے میں نے گرامیٹیکل انالیسس کیے اور میں نے بتایا کہ وہاں پر یہ نستعینو کا کیوں نہیں استعمال ہوا، یہ ایاک نعبدو کی استعمال ہوا ہے. یہ بڑی قیامت ہے سر اس کے اندر. لیکن بہرحال جو آپ کا کوشچن ہے نا، میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ یہ جو ضمیر آتی ہے نا، یہ ضمیر ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب پہلے اس کا پراپر ناؤن آ چکا ہو. اس لیے یہ ضمیر بعد میں آئی ہے، اور یہ اس سے ہی آپ کو ایک قرآن کی بلاغت کا پتہ چلتا ہے کہ عموماً. میرا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ادھر صرف جو ہے ابراہیم کا رب بھی استعمال کر سکتے تھے، یعنی ربو ابراہیم. ہوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ابراہیم ربو ہو کیوں استعمال کیا؟ دیکھیں، ایک تو پہلے کہ جب ابراہیم پہلے آئے گا تو پھر آپ اس کی ضمیر کی طرف اشارہ کر سکیں گے نا. اور ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں یہ ہاں جو ہے تو نا. ٹھیک ہاں ٹھیک ہے، جی جی. کیونکہ ہم ایک بہت ہی فصاحت اور بلاغت والی کتاب پڑھ رہے ہیں. جی جی. اب اس میں جو ہے، جو عام طور پہ اصول ہوتا ہے نا فصاحت اور بلاغت میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ریپیٹ نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے، ہاں، نہیں سر، ریپیٹ ہوتی ہے. یہ ابھی اتفاق نہیں، سے جو میں عام جو. طور پہ عام طور پہ جو فصاحت اور بلاغت میں جو، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں جو ہے وہ، یعنی وہ جس طرح سے وہ لیگل ٹرم نہیں کہتے، جس کو لیگلی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز کو پکا کرنے والی بات ہوتی ہے، مہر اصل میں سر لگانے میں والی آپ بات ہوتی کو ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تھوڑا سا ہم ایڈوانس اس میں چلے گئے ہیں کہ قرآن میں تکرار کیوں ہوتی ہے، اور قرآن میں بعض اوقات کسی بھی چیز کو اس طرح سے کیوں استعمال کیا جاتا ہے کہ اس میں آپ کو ریپیٹیشن محسوس ہوتی ہے. یہ آج کل میں پڑھ رہا ہوں ایم اے عربک کے اندر، اور یہ ایک بالکل ہی دوسری دنیا ہے سر. مطلب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ جیسے اگر آپ سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں نا، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آپ کیوں بار بار پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ مجھے اب سمجھ میں آئی کہ عربوں کا یہ تکرار کا انداز ہوتا کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے آپ کو اور قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ایسا لگے گا کہ ابھی تو بات ہوئی تھی، دوبارہ وہی بات ہو گئی. لیکن جب آپ اس کو اوور آل سمجھیں گے، تھوڑا سا فصاحت اور بلاغت اور عربی ادب کو سامنے رکھ کے، تو آپ اشش کر اٹھیں گے کہ یہاں پر ہوا کیا ہے. یہاں پر بھی میں اس کو ابھی ڈیٹیل کر سکتا ہوں کیونکہ اس آیت کو میں نے اس طرح سے سمجھا ہوا ہے، لیکن ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ہم بہت دور نکل جائیں گے. اس لیے یہاں پر صرف ہم نے اس کو ہلکی سی گرامر کے حساب سے ٹچ کیا ہے. لیکن ہر آیت ایسی ہوگی جس کے اندر گرامر کا بھی انالیسس ہوگا، پھر اس کے اندر فصاحت اور بلاغت کا بھی انالیسس ہوگا. جب ہائر لیول کے اوپر جا کے ہم قرآن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کا اس کی عربی زبان کے لحاظ سے بھی بڑے لیولز ہوں گے سر. ایک لیول تو یہ ہوگا کہ ہم صرف اس کی گرامر پڑھ لیں گے، اس میں بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کی انٹینسٹی پتہ چلے گی. لیکن جب ہم بلاغہ پڑھنے کے بعد دوبارہ دیکھیں گے تو پھر وہ ایک دوسرا ہی قرآن کھل جائے گا ہمارے سامنے. تو یہ پھر انشاءاللہ ہم اس وقت اٹھا کر کے رکھیں گے. تو یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو بتایا صرف یہاں پر کہ ضمائر جو ہیں جب وہ لگتی ہیں مرکب اضافی کے اندر مضاف الیہ کی جگہ پہ، تو وہ کس طرح کی ایک جانی پہچانی سی شکل آ جاتی ہے. آخری چیز آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حرف ندا جیسے ہوتا ہے یا، یہ پکارنے کے معنوں میں آتا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کسی کو اگر آپ پکاریں تو یا ولدو کہہ دیں گے، یعنی کہ کیا ہوا، اس کا اعراب یہاں خفیف ہو گیا، یا ولدو. اب یا ولدو کی جگہ پہ یہاں پر ایک مرکب اضافی ہے، یعنی کہ عبد الرحمان کو آپ نے آواز دینی ہے. عبد الرحمان کو آپ نے آواز دینی ہے. عبد الرحمان، رحمان کا بندہ، مرکب اضافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. عبدو، نہ تو العبدو ہے نہ عبدن ہے، عبدو ہے. کلاسیکل پہچان ہے کس کی؟ ایک عام مضاف کی. الرحمانی، یہ اس پہ زیر لگ رہا ہے، دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، کلاسیکل مرکب اضافی، کوئی پیچیدگی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. پیچھے لگا دیں یا.
کیا کیا آپ نے، ایک شخص جا رہا تھا اس کا نام عبد الرحمان تھا، آپ نے اس کا آواز دی یا عبد الرحمان، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہاں پر عرب جو تھے وہ عبد الرحمان نہیں پڑھتے تھے، وہ عبد الرحمان پڑھتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں جب پکارا ہے نا اللہ کو، تو کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تو میں کہتا ہوں ربنا، میرا رب وہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ربنا رب السماوات والارض. یہ کیا ہے، ایک وہ دی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے، ایک صرف خبر دی ہے. فرعون نے پوچھا تمہارا رب کون ہے بھائی، تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ایک خبر دے دی بس. اس لیے آپ یہ دیکھیں یہ جو مرکب اضافی ہے یہ اپنی اصل شکل میں ہے، ربنا اس کے بعد پیش لگا ہوا ہے، رب السماوات پیش لگا. اب آپ نے کیا کیا، اللہ کو پکار رہے ہیں، اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو یہ ربنا ہو جائے گا. یا ربنا، اور بعض اوقات یہ اتنا obvious ہوتا ہے کہ یہ یا بھی ہٹا دیتے ہیں. یعنی کہ اب کتنا مطلب عرب تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو فصاحت اور بلاغت کی عروج پہ، تو ہم کو چھوٹی چھوٹی چیز سمجھاؤ گے کیا، تو اس سے بعض اوقات وہ یا پیچھے سے نکال دیتے ہیں پھر رب. یعنی کہ وہ اگر کسی کو آواز دیں گے نا، کئی دفعہ آپ محسوس کریں گے یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ اس کو آواز دے رہے ہیں یا محمد، اگر ان کو کسی کا نام نہیں آتا تو اس کو محمد کہتے ہیں یا محمد، ٹھیک ہے. لیکن سامنے ایک بندہ ہے جو آپ جس کو جانتے ہیں اس کا نام عبد الرحمان ہے، تو وہ یا عبد الرحمان نہیں کہیں گے، وہ صرف کھینچ کے کہیں گے عبد الرحمان. یہ سب پتا چل گیا کہ ایک عربی نے دوسرے عربی کو آواز دی ہے، یعنی کہ یہاں پر وہ عبد الرحمان کر دیں گے یا بھی ہٹا دیں گے. تو اچھا اگر وہ پیچھے ہر عبداللہ کو بھی عبداللہ ہی کہتے ہیں یا عبداللہ کہتے ہیں. ہاں جی جی. عبداللہ، کبھی کبھی زیر بھی لگاتے ہیں، عبداللہ بھی کہتے ہیں کبھی کبھی. اچھا یہاں جو ہے نا ہوا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے آفس میں جن کا نام عبداللہ ہے، ٹھیک ہے. بعض لوگ اس کی سپیلنگ ایسی کرتے ہیں، میں آخر ان لوگوں کو بھی یہ چیز اتنی زیادہ ازبر نہیں ہے کہ عبداللہ بھی ہے بہت سارے اور عبداللہ بھی ہیں بہت سارے، عبد الرحمان بھی ہیں، عبد الرحمان بھی ہیں. اب وہ انگلش میں ٹائپ کرنے میں بعض اوقات آپ عبد الرحمان ٹائپ کرتے ہیں. اچھا ہوتا یہ کہ ان کو جب ایڈریس کرتے ہیں کسی ای میل میں، تو جو عبد الرحمان ہے اس کو وہ عبد الرحمان لکھ رہا ہے، جو عبد الرحمان ہے اس کو وہ عبد الرحمان لکھ رہا ہے. میں یہ کرتا ہوں کہ اگر وہ عبد الرحمان ہے تو خواہ وہ اپنے آپ کو عبد الرحمان ہی کیوں نہ لکھتا ہوں، میں اس کو عبد الرحمان ہی لکھتا ہوں، کیونکہ بھائی اصل میں تم عبد الرحمان ہو. عبد الرحمان تو اس وقت آئے گا جب کوئی تمہیں پکارے گا، ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال یہ یہاں پر سب چلتا ہے اس طرح کی جو آپ سمجھے کہ لینگویج ہے نا شہری. اچھا دیکھیں ربنا کیا ہے، یہ اللہ کو پکار دیا آپ نے، اب آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا آپ کوئی اللہ کو خبر نہیں دے رہے کہ ربنا رب السماوات والارض، تمہارا رب کون ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ربنا رب السماوات والارض. یہاں آپ دعا کر رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں اللہ کو، تو آپ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا. حسنا. اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں اللہ سے، اس میں یا تو ربنا آ رہا ہوتا ہے، یا اللہ کو پکارنے کے لیے ایک بالکل ہی نیا اسم ہے اللہم، یہ استعمال ہوتا ہے. یہ اللہ کے ساتھ ایک خاص ہے معاملہ کہ اس کا نام لے کے اگر آپ اس کو پکاریں گے تو یا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہم بہت زیادہ عرب استعمال کرتے تھے، قرآن نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے یا اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ربنا کیونکہ ایک مرکب اضافی ہے، جب اس میں آپ اللہ کو پکاریں گے، اس سے دعا کریں گے، تو وہاں پر وہ ربنا ہو جائے گا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. حالانکہ یہاں پر کیا ہے، یہ اتنی مائنڈ بلوئنگ آیت ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے. یہاں پر ربنا کیوں لگا ہوا ہے، یہاں پر اللہ کو پکار نہیں رہے، کوئی دعا نہیں کر رہے، وہ اللہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تو پہلے سے ہی جانتے تھے کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لیکن ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یہ جو تیرا پیغمبر آیا ہے نا، اس نے آگے جو بات کی وہ تو سیدھی ہمارے دل کو لگی جا کے. یہ جو پوری فیلنگ ہے نا، یہ پوری فیلنگ صرف یہاں پر آ گئی کس سے، ربنا کے بجائے ربنا استعمال ہوا ہے. ربنا اننا سمعنا، رب اے ہمارے رب، پکار رہا ہے وہ اللہ کو، یعنی وہ اللہ سے اندر ہی اندر باتیں کر رہا ہے. کس سے اور بات کرے گا وہ، یہ اپنی حال اور کس کو بتائے گا، وہ پہلے سے ہی توحید کے اوپر تھا. یہ سارے لوگ بت پوج رہے تھے، میں اکیلا توحید کے اوپر تھا، سب لوگ اس میں سمجھتے تھے میں غلط ہوں، لیکن یہ جو تیرا پیغمبر آیا اس نے جو بات بتائی ہے ایگزیکٹلی وہی ہے جو میرے دل میں تھی. ربنا اننا سمعنا منادی، میں نے سنا ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمان، وہ ایمان کے لیے آوازیں دے رہا تھا، میں اس کے پاس سب سے پہلے ایمان لے کر آ گیا.
یہ ربنا نے یہ قیامت وہاں پر ڈال دی ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. اب وہ آپ کو نہیں بتایا. مطلب قرآن اگر ایک لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو کتاب میں ایسا ہوتا کہ وہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی وہ اپنے رب کو پہچان گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو یہی تو میرے دل میں تھا. نہیں, قرآن جو ہے جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی آواز بن جاتا ہے, وہ آپ کے دل کے اندر اتر جاتا ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے اس طرح سے جیسے اب ہم نے سمجھا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان, تو اس وقت آپ خود کہہ رہے ہیں یہ بات. تو قرآن جو ہے وہ ایک چیز دیگر رست ہے, خدا کی قسم. اس میں آپ جو صرف الفاظ کا رخ پھرتا ہے, یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی انہی میں سے ہے. ہلکا سا جو ہے وہ انداز بدلتا ہے کہ وہ ندا میں چلا جاتا ہے, معنوں کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. بہرحال یہاں پر آج ہم مرکب اضافی اپنا ختم کرتے ہیں. اتنا وقت ہمارے پاس نہیں رہا کہ ہم جملہ اسمیہ کر سکیں, لیکن میرا ارادہ یہی ہے کہ ہم کیا کریں گے. جملہ اسمیہ بہت آسان ہے کیونکہ جملہ اسمیہ کی ساری کے سارے جو رولز ہیں وہ وہی رولز ہیں جو کہ مرکب توصیفی کے ہیں یا مرکب اضافی کے ہیں. صرف ایک بہت ہی چھوٹا سا اصول ہے, بہت ہی چھوٹا سا, جو شاید کلاس شروع ہوتے ہی 1 منٹ میں آپ کے سامنے ڈیلیور کر دوں گا. پھر میں اس کی آپ کو اسی طرح کی 5-6 ایگزامپل دوں گا قرآن سے تاکہ آپ لوگ اس کو انجوائے کریں, اور پھر انشاءاللہ ہم اگلی ہی کلاس میں عربک ریڈر شروع کر دیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.